بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے پروگرام نیوز لائن کے ساتھ میں ہوں روہیل اکبر۔ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس اجلاس کی جو سب سے اہم اور بڑی بات تھی کہ یہ تھی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے آج خود تسلیم کر لیا کہ ان کی 40 سالہ سیاسی جو کیریئر ہے، سیاسی دور ہے، اس میں اتنی چوریاں ڈکیتیاں نہیں ہوئی۔ یہ انہوں نے کس کے جواب میں کہا؟ یہ اپنا ایم پی اے ہے پاک پتن سے احمد شاہ کھگا صاحب، ان کے گھر چوری ہوئی، ڈکیتی ہوئی، ان کے ملازمین کو باندھ دیا گیا، کلاشن کوفوں کے بٹ مارے گئے اور پھر ان کے گھر سے تقریباً 1.5 کروڑ کی ڈکیتی ہوئی۔ اس 1.5 کروڑ کی ڈکیتی میں جو چور تھے انہوں نے پورے اہل خانہ کو زدوکوب کیا، مارا پیٹا۔ اس کے بعد وہ ان کو جنسی طور پہ بھی ہراساں کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس کے باعث ان کی جو شرمندگی کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ مگر آج انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کھل کے بات کی، جس کی تائید پھر مختلف ایم پی ایز نے کی۔ اسی طرح سہیل شوکت بٹ جو لاہور سے ایم پی اے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ گزشتہ رات ان کے گھر پولیس کے جو مسلح دستے ہیں وہ آئے، انہوں نے انہیں ہراساں کیا، انہیں پریشان کیا۔ اس پہ بھی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر پھر کیونکہ اسمبلی کا اجلاس کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا۔ مگر ان کے جواب میں راجہ بشارت جو وزیر قانون ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک تحریک استحقاق لائیں، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے آج تک ایسی کوئی تحریک رد نہیں کی بلکہ اس کی حمایت کی ہے جو ہمارے اراکین، معزز اراکین ہیں، ان کے خلاف کوئی ایسی کوئی بات ہو، خاص کر پولیس کے حوالے سے۔ تو جو یہ پوری واردات آج کھگا صاحب نے بتائی ہے کہ ان کے ساتھ جو واردات ہوئی کیسے ہوئی، اور اب تک کوئی ڈاکو یا چور جو ان کے گھر آئے تھے وہ پکڑے نہیں گئے۔ راجہ چودھری پرویز الہی جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے راجہ بشارت صاحب کو کہا کہ وہ جو آر پی او ہیں، اس کے بعد ڈی پی او ہیں، ان کو کل اسمبلی میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ ساری واردات جو ہے ابھی تک کیوں ٹریس آؤٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری جو واردات ہے اس پہ جو اراکین اسمبلی ہیں، راجہ بشارت سے میری بات ہوئی، چوری ظہیر سے بات ہوئی، اس کے علاوہ چنیوٹی صاحب ہیں ایم پی اے، ان سے بات ہوئی، اور بہت سے نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے حکومتی اور جو اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتے ہیں ان سے میری اس حوالے سے بات ہوئی۔ ان کا کیا کہنا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو اراکین اسمبلی ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا۔ بلکہ اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کی جو مختصر کارروائی ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد پھر ان اراکین کے جو خیالات ہیں وہ آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ یہ موجودہ جو صورتحال ہے یہ کتنی تشویشناک ہو چکی ہے اس وقت۔ تو آئیے وہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے الارمنگ ہو جاتی ہے کہ جب چوری یا ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو تو نیچرلی ایک الارم کریٹ ہوتا ہے، اور آج اسمبلی میں بھی اسی حوالے سے بات ہوئی کہ ان وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاص پہل آتا ہے جس میں تھوڑا سا کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی آ جاتی ہے، لیکن باوجود ان تمام باتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے، عوام کی جان و مال تحفظ کے لیے ہم نے اقدامات کرنے ہیں، اور ہمیں باقاعدہ ان باتوں کو چیک کرنا پڑے گا کہ ان میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں، اور چیف منسٹر صاحب اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طور پر آگاہ ہیں، اس سلسلے میں اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مزید کیے بھی جائیں گے۔ شروع یہ جو کچھ وارداتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، یہ ایک گینگز ہیں، کچھ پرانے جو گینگز بسٹ نہیں ہو سکے ابھی تک، ان گینگز کو بسٹ کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اب اصل میں یہ بھی ہے کہ ٹھیکری پیرا مقرر کیا جائے دیہی علاقوں میں، اور جو شہروں کے بھی علاقے ہیں وہاں پر
اور اس ٹھیکری دارے کے اندر چوکیدارے کے اندر کو ان کی کوآرڈینیشن پولیس کے ساتھ ہونی چاہیے، جو ہو جائے گی اب اس پر دھیان دے دیا ہے گورنمنٹ نے پورا. اور یہ جو 10-10 20-20 اکٹھے ہو کے واردات کرتے ہیں، ان میں سے کچھ گینگ جو ہے وہ پکڑ لیے گئے ہیں، اور ایک دو جو رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بھی تھوڑے دنوں میں پکڑے جائیں گے، اور یہ پھر یہ وارداتیں ختم ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے تو آبادی بڑھنے کے ساتھ جرائم بڑھیں گے، بٹ ان جرائم کو روکنے کے حکومت کو ہمیں اقتدامات کرنے چاہیے. تو اس میں تو یہ ہے کہ میری رائے میں نمبر 1 پیٹرولنگ جو گشت ہے پولیس کی وہ بڑھائی جائے اور پولیس چلتی پھرتی نظر آئے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ہماری نیبرنگ کنٹری بہت بڑی آبادی ہے اس کی، بٹ جو ایک پنچایتی نظام ہوتا تھا پرانا، وہ پنچایتی نظام بحال کیا جائے. انشاءاللہ جرائم میں یقیناً کمی آئے گی پنچایتی نظام اینڈ پولیس گشت کی وجہ سے. جی جیسے کہ لا اینڈ آرڈر پہ بحث ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی اور اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ وارداتوں کی تعداد بڑی ہے، تو مجھے وہ پچھلا وقت یاد آ رہا تھا کہ میں بھی اپوزیشن کا حصہ تھی، یہی گفتگو ہوتی تھی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پولیس میں بہت ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ریفارمز لانے کی. جو لوور ٹیئر ہے پولیس کا، اس میں کیونکہ بہت زیادہ پچھلی حکومتوں کی یہ مہربانی ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کر کے ووٹوں کے عوض نوکریاں دی گئیں اور ان لوگوں کو پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. وارداتیں تبھی ہوتی ہیں جب پولیس میں کمزوری ہو یا پولیس اس طرح پرفارم نہ کر رہا ہو، ورنہ اور ایک ہمارے لاء میں جو ایک چیز ہے، جو جرم مجرم پکڑے جاتے ہیں ہمارے اداروں میں، جو ایک چیز درست کرنے والی ہے کہ ان کو پھر سزائیں جب نہیں ملتی، ہم نے چور راستے قوانین میں جو رکھے ہوئے انہیں بند کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو جرائم کرے وہ ایک تو صحیح مجرم پکڑا جائے اور پھر اس کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں، تاکہ آئندہ جو بھی ہے جرم کا مرتکب ہونے سے پہلے 100 بار سوچے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں اس بات کے لیے بات کروں گا کہ انشاءاللہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہو رہی ہے، اور درمیان میں کیونکہ کورونا اور اس وجہ سے تھوڑی سی گیپ آیا ہے، تو آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اور اس کے لیے کہ جو بیٹر ہمارے معاملات ہیں ان کو صحیح سنبھالا نہیں چاہتے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اجلاس میں پرویز الہی صاحب نے کہا کہ 40 سال سے میں بھی سیاست میں رہا ہوں، آج تک اتنی بری لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوئی جس طرح اب ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ احمد شاہ خدا صاحب نے کیسے کہا کہ 20 لوگ ان کے گھر پہ گھسے کلیشن کوپس کے ساتھ. تو بالکل صحیح بات ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن جو اس طرح ہے کہ جس میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. آئی تھنک راجہ بشارت صاحب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نااہل بزدار پنجاب حکومت میں کیا کر رہے ہیں، اور راجہ بشارت صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اتنی بری لا اینڈ آرڈر سچویشن کبھی تک نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس طرح جی آپ کو پتہ ہے کہ آج ہاؤس میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی، جو کہ ایک آؤٹ آف کنٹرول سچویشن ہوتی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہوئی ہے. اور خاص طور پہ جس خطے سے، جس علاقے سے، جس ضلع سے، جس تحصیل سے میرا تعلق ہے جی، وہاں پہ تو آئے دن ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں حکومت ناکام ہے جی. اور دکھ اور افسوس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی اپنے کام کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اور آج تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس جو آنریبل اسپیکر صاحب ہیں پرویز الہی صاحب، انہوں نے بھی اس بات کا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ جی 40 سال ان کو ہو گئے ہیں سیاست میں، مگر انہوں نے اتنی بری لا اینڈ آرڈر سچویشن کبھی خود نہیں دیکھی جی پنجاب میں. تھینک یو. میں نے پنجاب کی تاریخ میں نہیں دیکھی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں یا کسی اور سرکاری اہم اجلاسوں میں اس کے اوپر توجہ نہیں کی جا رہی. تو پنجاب کی عوام کے جو حالات ہیں، نمائندگان کیا پی ٹی آئی کے اپنے ممبر کو 20 ڈاکوؤں نے آ کے لوٹ لی ہے. سوچیں غریب عوام کا کیا حال ہے، کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج اسمبلی نے بھی اس کو سیریس لیا ہے، اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ حکومت اس کو ٹیکل کرے گی، اور جو بھی کلپریٹ ہیں
और ये कुछ एक साल में ऐसा सीज़न आता है जब लोग घरों में अंदर कमरों में सोना शुरू करते हैं, जानवरों की वारदातें भी बढ़ते हैं और इस तरह के मुआशरे में लोग होते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हुकूमत इस पर पूरी तरह तनदही से इस पर फोकस किया और ये चंद दिनों में रिजल्ट नज़र आएगा। जो वारदातें होती हैं जैसे कि हमें दो बातें हैं, एक तो पुलिस एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। दूसरा जो आवाम है उनको भी मिल के इस टाइप की जो एलिमेंट्स हैं, जो जराइम पेशा लोग हैं, इनकी निशानदही करनी बहुत ज़रूरी है और उससे निपटने के लिए पहले से थोड़ी सी तैयारी भी रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक तशवीशनाक बात है, स्पीकर साहब ने भी पॉइंट किया है, बहुत क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। मेरे ख्याल में सारे जो हमारी एजेंसीज हैं इनको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा और ये बड़े बड़े जो गैंग्स हैं जिस तरह की इनके सामने डाका पड़ा तो उसके साथ 15 लोग अंदर आ गए, तो ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसको तो किसी हालत में भी जब तक एक ऐसे किरदार तक नहीं पहुँचते मुजरिम हैं इनको तो आप बिल्कुल नहीं आप इसको किसी तरीके से इग्नोर कर सकते। पकड़े जाएंगे तो फिर बाकी शहरी जो हैं, बाकी गाँव हैं, वहाँ के रहने वाले वासी वो भी अपने आप को महफूज फील करेंगे, वरना फिर जो हमारा एक काम है हिफाजत प्रोवाइड करना हर शहरी को वो फ़र्ज़ बनता है रियासत का, तो वो फिर हमें उसके लिए बहुत मेहनत और काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। उसने तमाम थानों के अंदर जो लोग लगाए थे नाहल थे और बहुत चोरियां थी। चुनाचे शकरगढ़ शहर के अंदर पुलिस के आदमी पकड़े गए हैं जो खुद मोटरसाइकिल चोरी करते थे और अपना भरम रखने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर उन्हें जेल भेजा, वो जमानत करा के तो बाहर आ गए। अक्सर जराइम का इर्तिकाब जो है वो सारी पुलिस नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि खुद ये जुर्म करवाते हैं। इनकी दुरुस्तगी की जाए तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि चोरियाँ और डकैतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जराइम ख़त्म हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लॉ एंड ऑर्डर पर बहस हो रही थी तो 2-3 मेंबरान असम्बली ने अपने साथ होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का तज़किरा किया कि 22 दहशतगर्द वो घरों में घुस के हाथ पैर बांध के MNA साबका MNA MPAs को वो हालात थे हाथ बांध कर उनकी बेहुरमती भी करते रहे। 1.5-2 करोड़ रुपए का वो माल भी लूट कर ले गए, सोना पैसा। तो इस पर सईद अकबर नवानी साहब ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन इस पर फिर स्पीकर साहब ने और मेंबरान को खामोश करवा के ख़ुद वज़ीर कानून को मुतवज्जे करके कहा कि जो यानी बदहाली लॉ एंड ऑर्डर की मैंने अब देखी है, मैंने अपनी 40 साल सियासी दौर में नहीं देखी। और ख़ुद उन्होंने एतराफ़ किया है कि इस वक्त बसों की बसें जो है वो लूट ली जाती हैं। तो जब स्पीकर असम्बली वो जो है ना ये इस किस्म के रिमार्क्स दे तो फिर इस हुकूमत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम तो कहेंगे वज़ीर कानून से, वज़ीर आला से कि अपनी रेट जो है कायम करें। ये दहशतगर्दी, लूट मार और जो है ना डाका जनी तरह तरह के वाक़यात जो वो हो रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि मेरे भाई का पिछले 12 जनवरी को जनाजा था, जनाजे के अंदर जो है वो मोबाइल काट कर निकाल कर ले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ही इस हुकूमत को राह रास्त पर आने की तौफीक दे। दोस्तों ये देखिए आपने जो वीडियो के अरकान असम्बली का क्या कहना था इस हवाले से कि जो वारदात खग्गा साहब के साथ हुई वो क्या थी, इसके बाद जो पंजाब की इस वक्त मजमूई सूरत हाल है वो क्या है। ये एक क्योंकि जब एक स्पीकर बड़ी ज़िम्मेदार पोस्ट होती है, पंजाब असम्बली को चलाने वाले वो होते हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, और उनका जब कहना ये हो कि मेरे 40 साल सियासी दौर में इस तरह की वारदातें मैंने नहीं देखी जो इस वक्त हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। ये आप समझ लें कि चौधरी परवेज़ लाई की अपनी ऑब्जर्वेशन है या कुछ और है। ये अब सारी सूरत हाल ढूंढना अब आपका, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, समझते हैं कि इस सारी जो सूरत हाल की जो अलार्मिंग सिचुएशन है
وہ کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آخر میں ایک اور بات کہ ایم پی اے کھگا صاحب نے کہا تھا کہ ہر ایم پی اے کو 6 کلاشنکوف کے لائسنس ضرور دیے جائیں تاکہ وہ اپنے گھر میں ہونے والی ڈکیتیوں کا سد باب کر سکیں. تو اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، السلام علیکم.